الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدنا علما. اللهم فقنا في الدين. آمین. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے جو ہے آغاز کریں گے، جس میں انشاءاللہ ہم ترجمہ مع تفسیر جو ہے جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کیا کیا بیان فرمایا، کن کن احکام کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا، بنو اسرائیل سے متعلق اور کیا کیا خبریں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم لوگ جانیں گے. تو دیکھیے آیت نمبر 75، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے، ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل دیا کرتے ہیں. اسے ترجمہ دیکھیے، مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل کرتے ہیں. دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 75 سے 4 آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کے اور اس کے اطراف میں جو یہودی رہتے تھے ان سے متعلق جو ہے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. جب بنو اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ مکمل ہوا، ان کے کئی ایسے واقعات بیان کیے گئے جس میں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول بھی کر دیا. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر نہیں آ سکے اور وہ ہمیشہ جو ہے سرکشی کرتے رہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ لوگ یعنی یہ یہودی جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں یہ ایمان لے آئیں، یہ آپ کی طرح جو ہے صحیح ہو جائیں. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، حالانکہ ان میں سے ایک ایسی جماعت تھی، ان کے سابقہ لوگوں میں، ان کے باپ داداؤں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنتے تھے، یعنی تورات. کون سا کلام؟ تورات، جو ان پر نازل کیا گیا تھا، یعنی جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے
جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے تختیوں کی شکل میں نازل فرمایا تھا، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے. ثم يحرفه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پھر سمجھنے کے باوجود، اس کا علم حاصل کرنے کے باوجود، ان آیت میں وہ کیا کرتے تھے؟ تبدیلیاں کر دیتے تھے. یعنی کبھی وہ الفاظ بدل دیتے تھے، کبھی آیتوں کو مٹھا دیتے تھے، اور کبھی کوئی دوسری آیت جو ہے اپنی طرف سے بڑھا کر اس میں ملا دیا کرتے تھے. اور جو ہے کبھی آیت تو وہی ہوتی تھی لیکن مگر جو ہے وہ معنی بدل دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں سے کہا کہ یہ یہودی جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرح ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یہ جبکہ وہ پچھلے کے جبکہ وہ سابقہ دور کے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ الگ تھا اور یہ الگ ہے. شاید کہ یہ لوگ بدل جائیں گے، شاید کہ یہ لوگ بہتر ہوں گے اس زمانے کے یہودیوں سے. یہ اس زمانے کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہیں بدل جائیں گے، یعنی جو ہے ان کے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا زمانہ جو ہے دوسرا تھا. تو اس طرح اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو یہ مشکل ہے. یعنی جو ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا وہی طریقے پر جو ہے یہ بھی لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی جو ہے اسی راستے پر چل رہے تھے. جو ان کے باپ داداؤں نے جس راستے کو اختیار کیا وہی راستہ جو ہے ان کے بیٹے جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود افراد تھے وہ بھی وہی راستہ اختیار کر رہے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ آج کے یہود بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہود ہی کی طرح وہ بھی راستہ اختیار کریں گے، وہ بھی سرکشی کریں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ بھی اپنے نبی کی جو ہے نافرمانی کریں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دے رہا ہے. اور جبکہ ان لوگوں نے جو ہے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جو ہے تبدیلی کر دی. کون سی کتاب؟ تورات میں. یعنی شریعت میں انہوں نے تبدیلی کر دی، جبکہ شریعت میں تبدیلی کرنا ایک بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے. اسی لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کی کتاب میں اگر تبدیلی ہو جائے تو یہ تبدیلی جو ہے نسل در نسل جو ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی. یعنی اور اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے تبدیلی کرنے کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی. بعض لوگوں نے تو جو ہے حدیث میں تک بھی تبدیلی کر دینے کی کوشش کر دی. اگر جو ہے ان سے قرآن میں تبدیل کرنا ممکن نہ ہو سکا تو انہوں نے جو ہے حدیث میں تبدیلی کرنا یہ شروع کر دیا. حدیث میں تبدیل کر دینا ان لوگوں نے شروع کر دیا جب ان سے قرآن میں تبدیل کرنا نہیں ہو سکا، جیسا کہ ہم نے پچھلے آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا تھا. اور جو ہے یہ کام مسلمانوں بھی جو ہے کیا ہے. صرف یہودیوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ مسلمان لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ وہ حدیث میں جو ہے تبدیلی کر دے. یعنی مسلمانوں نے بھی جو ہے قرآن میں بھی تبدیل کرنے کی اور حدیث میں بھی تبدیل کرنے کی جرت کی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے یا تو مسلمان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن تو اب نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ قرآن کی خود اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے
قرآن جو ہے اب کئی لوگوں کو یاد ہو چکا ہے. دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو حفاظ ہیں، لہٰذا اس کو تو بدلنا ناممکن ہے. اور اسی طرح سے جو ہے الحمدللہ ہر گھر میں جو ہے قرآن مجید موجود ہے، یعنی سب کے پاس جو ہے ایک قرآن بھیج دیا گیا ہے، قرآن جو ہے موجود ہے. تو اس میں جو ہے تبدیل کرنا تو یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے اب لوگوں نے کیا کیا، اب قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا، قرآن کی آیتوں کو تو کچھ بھی نہیں بدل سکتے. تو اس لیے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، قرآن کی آیتوں کو نہیں بلکہ اس کے معنوں میں جو ہے قرآن کی آیت کے معنوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، والفجر ولیال عشر. تو اس کا معنی کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا بتایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو اس کا ترجمہ واضح ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. لیکن بعض لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی، یہ ایک عام آیت ہے. لیکن بعض لوگوں نے جو ہے اس آیت کا جو ہے اس طرح سے معنی بدل دیا، یعنی اپنی طرف سے جو خرافات ہے، اپنی طرف سے جو بدعات ہے، ان کاموں کی یعنی ان کے بدعتی کاموں کی جواز کے لیے جو ہے اس کا سہارا لے لیا. وہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی فجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو فجر جو ہے ایک رات ہے اور 10 راتیں وہ ایک ہے، یعنی 10 اور ایک کل کتنے ہو گئے، 11. یعنی 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کے الگ سے کہا، اور والفجر یعنی ایک اور رات ہو گئی. تو دو ملائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے، کل 11. تو یہاں پر 11 راتوں کا تذکرہ ہے، یعنی 11 سے مراد جو ہے 11ویں شریف کرنے کا. اس طرح سے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے تحریف کر دیا قرآن مجید میں. باقاعدہ جو ہے لوگوں نے اس چیز پر کتابیں لکھی کہ قرآن میں جو ہے 11ویں کا حکم ہے، قرآن میں جو ہے 11ویں شریف کرنے کا حکم ہے، یعنی نبی پر جو ہے 11ویں نازل کی گئی تھی. اس طرح اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں، آیت کا معنی اپنی طرف سے لکھ دینا، اس طرح سے بہت سے لوگوں نے کیا. اور اسی طرح سے جو ہے بعض مسلمانوں نے یعنی جو قرآن میں تحریف کرتے تھے، یعنی جو قرآن میں تحریف کیے تھے وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں. بعض علماء نے جیسے جو کہ جنت کے بارے میں تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہا انہار من غیر عاصم وانہار من لبن لم يتغیر وانہار من حمل التي. تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن مجید میں اس آیت کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جنت میں جو ہے جنت میں کل 4 طرح کی نہریں ہوتی ہیں، جو کہ پہلی پانی کا یعنی بہترین پانی کی ایک نہر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دودھ کی، اور جو ہے شراب کی جس میں نشہ نہیں ہوتا. یعنی جنت میں 4 نہریں ہوں گی، جس میں پہلی جو ہے پانی کا جو کہ ایک بہترین عمدہ پانی رہے گا، اور دوسرا جو ہے دودھ کا اور شہد کا اور شراب کا، اور ایسا شراب جس میں نشہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کی طرح وہ شراب نہیں رہے گا بلکہ جس میں نشہ نہیں رہے گا، اور وہ بہت لذت والا، بہت ٹیسٹ والا رہے گا. پانی کا، دودھ کا، شہد کا اور شراب کی، یہ 4 طرح کی نہریں جنت میں رہیں گی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی.
تو بعض مسلمانوں نے جو ہے ان نہروں کا، اس کا، ان آیت کا جو ہے معنی الگ کر دیا، اور تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چار نہریں جس کا مطلب ہے، یعنی چار نہروں کا مطلب چار فرقے ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے کہا، یعنی یہ چار طریقے ہیں، چار فرقے ہیں، یعنی مسلمانوں میں جو چار طریقے ہیں، جو چار فرقے ہیں، وہ چاروں کے چار فرقے جو ہے جنت میں ہیں، یعنی چاروں کے چار فرقے جو ہے صحیح ہے۔ قرآن میں جو ہے چار فرقوں کا ذکر پہلے سے ہی موجود ہے، اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ان آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی چار فرقوں کا تذکرہ کر دیا، جبکہ اس کا معنی کچھ اور تھا، لیکن اس کا معنی تبدیل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس طرح کہہ دیا کہ قرآن میں جو ہے پہلے سے جو ہے چار فرقوں کا تذکرہ کر دیا کر کے، یعنی ان چار نہروں سے مراد ہے چار فرقے کر کے، اور سارے کے سارے فرقے جو ہے جنت میں جائیں گی، جیسے چاروں کے چار نہریں جس طرح جنت میں ہوں گی، اسی طرح چاروں کے چار فرقے جو ہے جنت میں جائیں گے، جیسے کہ قادریہ، نقشبندیہ، احمدیہ، چشتیہ، یہ چار طریقے کے جو ہے اس سے مراد لے لیا۔ تو یہودیوں کی جو علامت یہاں پر بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ علامت آج بھی موجود ہے، آج بھی بہت سے مسلمان جو ہے قرآن میں تحریف کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ تو نہیں بدل سکتے قرآن کے، لیکن قرآن کی آیتوں کا مفہوم اپنی فکر کے حساب سے، اپنی بدعت کے حساب سے، اپنے شرک کے حساب سے، اپنے خرافات کے حساب سے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے آج کے دور میں کئی ایسے فرقے بن چکے ہیں جو قرآن کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آیتوں کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بدل دیتے ہیں آیتوں کے معنی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ قرآن کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے معنی کو بدل دینا، یعنی اپنی طرف سے جو ان کے لیے مناسب لگا وہ اس طرح سے معنی کو بدلا رہے ہیں، جبکہ قرآن میں ایسا ذکر نہیں تھا کہ چار نہروں سے مراد چار فرقے ہیں کر کے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، چار نہروں سے مراد چار فرقے ہوں گے، یعنی جس طرح جنت میں چار نہریں ہوں گے، مل کر چار نہریں رہیں گے، اسی طرح جو ہے چار فرقوں کے لوگ جو ہے جنت میں رہیں گے، اور یہ چاروں کے چار فرقے جو ہے صحیح ہے، اس طرح سے لوگ جو ہے اپنی طرف سے معنی کرنے لگے، تفسیر کا معنی، یعنی اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنی طرف سے بتانے لگے، جبکہ اس طرح کرنا سراسر غلط ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ جو ہے آپ کو پہلے کی یہودیوں کی حالات معلوم ہو جائے کہ پہلے کے بنو اسرائیل کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان بلکہ ان کی خبروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، وہ تو زمانہ گزر گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور تو چلا گیا، آج تو بلکہ وہ دور تو چلا گیا، آج تو ہمارا دور ہے، آج تو دوسرا دور ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہ قصے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تو یہاں پر یہ قصے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی جو ہے ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو تحریف کریں گے، جو ایسے طریقے پر چلتے رہیں گے، تحریف کرنے والے طریقے پر، یعنی جیسے یہودیوں نے تورات میں تحریف کیا، یا تو ان لوگوں نے الفاظ بدل دیا، یا تو آیتوں کو مٹا دیا، یا سب کے سب جہاں موجود رہے وہاں پر معنی بدل دیا، اور یہ آخری والا جو تحریف ہے یعنی معنی بدل دینا، وہ آج مسلمان جو ہے قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 76،
اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عند رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے یعنی جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی افلا تعقلون کیا تم یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی ترجمہ پھر سے دیکھیے جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے کیا تم جانتے نہیں یہ اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ یہودی مومنین سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لایا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں یعنی یہودی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہودی جب یہودی سے ملتا ہے تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں سے ملتے ہو یعنی یہودی جب آپس میں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں سے جب تم ملتے ہو تو کیا تم انہیں ساری باتیں بتاتے ہو جن کا علم تمہارے پاس ہے یعنی جو بات تم نے تورات میں پڑھا ہے کیونکہ یہودیوں کے پاس تو تورات تھی تورات میں تو ہر چیز واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ آخری زمانے میں جو ہے نبی آئیں گے ان کی نشانیاں فلاں فلاں ہوں گی اس طرح نبی ہوں گے یہ بات جو ہے یہودیوں کو معلوم تھی لیکن مسلمانوں کو یہ چیز نہیں معلوم تھی تو یہاں پر یہودی جو ہے آپس میں جب ملتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم جب مسلمانوں سے ملتے ہو تو تمہیں کیا تم ان لوگوں کو خبر دیتے ہو کیا تم ان لوگوں کی مدد کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی خبریں جو ہمارے تورات میں موجود ہے ان کے حکمتیں ان کی نشانیاں جو ہماری کتاب میں موجود ہے جو ان کو نہیں معلوم یہ سب یعنی مسلمانوں کو یہ سب نہیں معلوم جو ہماری کتاب تورات میں ہے تو کیا تم انہیں یہ باتیں بتا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جا کر یعنی یہودی جا کر جو ہے جو کچھ اپنی کتاب میں ہے یہ محمد کی خبریں انہیں بتا رہے ہو یعنی مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ کرو اس طرح آپس میں یہودی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ تورات کے اندر جو آخری نبی کی خبریں بتائی گئی ہیں تو تمہارے بتانے سے وہ خوش ہو جائیں گی کہ دیکھو یعنی مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم جس نبی پر ایمان لاتے ہیں اس نبی کا تذکرہ جو ہے آپ کی کتاب میں یہودیوں کی کتاب میں موجود ہے جب
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب میں جو جس پر آپ ایمان لاتے ہو، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مکہ سے آئیں گے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر آپ سے کیا کہیں گے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہو کر حاضر ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے حجت پکڑیں گے۔ حجت کا مطلب دلیل پکڑنا ہوتا ہے کہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے تمہاری کتاب میں موجود تھیں، پھر تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ یعنی وہ دنیا میں بھی کہیں گے کہ جس نبی کا ذکر جو ہے تمہاری کتاب میں موجود ہے، جس نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے تو اس نبی پر ایمان لانا۔ یعنی وہ لوگ جو ہے دنیا میں بھی کہیں گے کہ جس نبی کا ذکر جو ہے تمہاری کتاب میں موجود ہے، پھر اس نبی پر ایمان لانا، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لہٰذا جو ہے تم ان لوگوں کو مت بتاؤ، انہیں جو ہے ہوشیار مت کرو۔ یعنی یہودی آپس میں بات کرتے ہیں کہ تم جو ہے ان کی مدد نہ کرو، انہیں جو ہے یہ بات مت کہو کہ آخری نبی کے تعلق سے جو ہماری کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے یہ بات مسلمانوں سے مت کہو، جس کی وجہ سے وہ ہوشیار ہو جائیں گے ہماری کتاب سے علم حاصل کر کے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر یعنی مسلمانوں کے پاس جا کر یہ چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس طرح سے جو ہے یہودیوں کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ جو حق باتیں، جو صحیح باتیں انہیں معلوم تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ صحیح باتیں ان لوگوں کو نہ بتا سکیں، ورنہ ہماری حقیقت تو آج کا آج جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے، ایسی چیزیں جو ہے چھپانا ہمارے پاس بھی آج کل موجود ہے، یہ چیز مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے جو ہے لوگ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں تک جو ہے صحیح علم پہنچے، یعنی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان تک جو ہے صحیح علم پہنچے۔ ایسا آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دوسروں تک جو ہے اس طرح کا صحیح علم پہنچ سکے۔ یعنی اگر وہ ایسی چیزیں جو ہے پڑھنا شروع کریں گے، یعنی لوگوں کو جب صحیح علم معلوم ہو جائے گا، جب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب صحیح علم معلوم ہو جائے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ تو تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو ان کا کام وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں بھی جو لوگوں کو صحیح علم نہیں بتاتے ہیں، جان بوجھ کر انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم ہمیں سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا صحیح علم تو وہ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے، وہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار کر لیں گے اور ان لوگوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے آج کے دور میں بھی لوگوں کو صحیح علم نہیں دیتے۔ بہت سے جو ہے لوگ جو مسلمان بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو دوسرے فرقوں کے دوسرے الگ الگ طریقوں کے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے علم بانٹتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کی بات مانیں، جیسا کہ یہودی آپس میں کیا کرتے تھے۔ اولا یعلمون، دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے؟ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم کہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون،
جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کیا کیا وہ نہیں جانتے، یعنی کیا یہ یہود اور جو اسی طرح سے جو لوگ مسلمان ہو کر بھی جو چھپاتے ہیں حق کو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں یہودی جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور جو وہ لوگ یہودی آپس میں مل کر جو بات چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یعنی تم چھپاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو گویا یہاں پر جو اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ تم حق کو چھپانے کی کوشش کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو جو ہے خبر نہیں ہوگی، عوام کو خبر نہیں ہوگی، مسلمانوں کو خبر نہیں ہوگی، جبکہ رب العالمین کو جو ہے اس کی برابر خبر ہوگی۔ اور حق کو چھپانا جو ہے اللہ رب العالمین کے حق کو چھپانا، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا اس کو، یہ بہت بڑی وعید ہوگی اس کو۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ يُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب، جو کتاب صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے یہودی تھے جو جاہل قسم کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وَمِنْهُمْ امیون، امیون کا معنی ان پڑھ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، یعنی کتاب کو نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر کتاب سے مطلب مراد جو ہے تورات ہے، یعنی یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، جن کو تورات پڑھنا نہیں آتا تھا، تورات کا علم نہیں تھا، جو تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، الا امانی، سوائے امیدوں کے، سوائے گمان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے، بس ادھر ادھر کی واقعات، ادھر ادھر کی باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں اور وہی وہ بولتے ہیں، وہی دوسروں کو خبر دیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب غور کریں گے تو یہ بات جو ہے معلوم ہوگی آپ کو کہ آج ہمارے دور میں بھی جو ہے ایک ایسا طبقہ موجود ہے، ایک ایسا گروہ موجود ہے جسے نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسے جانتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان وہ شیئر کرتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان وہ پھیلاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہوتا ہے نہ ہی حدیث کا علم ہوتا ہے، بلکہ سنی سنائی ہوئی باتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، جبکہ ان سے پوچھا جائے، اگر ایسے لوگوں سے جو ہے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اس چیز کو کہاں سے پڑھا، اس کو کہاں سے سنا، تو کیا کہیں گے؟ آپ نے اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس فلاں چیز کو کس کتاب سے پڑھا ہے، کس سے سنا ہے، کہاں سے اس کا علم حاصل کیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے تو فلان سے سنا تھا،
फलां बुजुर्ग से सुना था, फलां जगह पर सुना था, लेकिन कहाँ है ये बात नहीं पता है। इतने पढ़े लिखे हैं, दुनिया की तालीम में मैदान में जो इतने तरक्की कर चुके हैं, लेकिन दीन की बातें जो बता रहे हैं वो लोग, इसका कोई सबूत नहीं होगा उनके पास। उन्हें ये बात नहीं मालूम होगी कि ये चीज जो कुरान में कहाँ पर है, ये हदीस किधर है, कौन से अबवाब, कौन से बाब में है, किस हदीस में इस चीज का जिक्र है। बस वो बोलते जाते हैं और फैलाते जाते हैं। जैसे कि एक मशहूर वाकया है, तकरीबन जो है लोगों ने सुना होगा इस मशहूर वाक़ये को, इस मशहूर हदीस को जो है, जो लोग अपनी तरफ से कहते हैं रफुल यदैन के ताल्लुक से। रफुल यदैन का जो मसला है, जब लोग रफुल यदैन करते हैं तो बहुत से मुसलमान जो है, और इसी तरह से बहुत से बड़े बड़े लोग मुसलमानों में वो कहते हैं रफुल यदैन क्यों, रफुल यदैन करने की वजह वो इस तरह बताते हैं कि रफुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए करने का हुक्म दिया गया था कि मस्जिद नबवी के अंदर जो है लोग अपने बगलों में जो है बुत छुपा कर लाया करते थे। यानी नबी के पीछे जो नमाज पढ़ने के लिए आते थे तो वो अपने बगलों में बुत छुपाया कर जो है लाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रफुल यदैन का हुक्म दिया, ताकि जब वो रफुल यदैन करेंगे तो जो है उनके बुत जो है झड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है जब वो हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, जब हाथ उठाएंगे तो बगल से बुत गिर जाएंगे। यानी मस्जिद नबवी जो नबी के जमाने की मस्जिद थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात थी ये। तो अगर आप गौर करेंगे जब मस्जिद कितनी थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जब मस्जिद नबवी थी तो कितनी थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बड़ी है मस्जिद नबवी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो कितनी छोटी थी। अगर किसी ने मौजूदा मस्जिद को देखी है और अंदर का जो हिस्सा है, जो जहाँ इशारे बने हुए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद थी, तो कोई वो जो है इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी कि जिसमें लाखों लोग आ सकें और वहां पर जो है कि ये चीज ना पहचान सकें कि किसने जो है बुत लेकर आया है, कि किसने अपने बगलों में जो है बुत छिपाया है। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन लोग थे। अगर आप गौर करेंगे, नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन लोग थे। खुलफाए राशिदीन थे, अशराए मुबश्शिरा में से थे, बड़े बड़े सहाबा किराम थे। यानी नमाज पढ़ने वाले तो ये लोग थे कि ये लोग बुत छुपा कर ला सकते हैं। अब उन्हें क्यों कहे कि आप बगलों को जो है ऐसे खोल दे ताकि आपके जो है बगल से बुत गिर जाए। तो कौन था वो शख्स जो नबी की मस्जिद में आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है नमाज पढ़ने के लिए आता था और अपने बगलों में जो है वो छुपा कर लाता था। किसी एक का तो नाम होना चाहिए, वो एक शख्स का नाम तो होना चाहिए कि किसने जो है अपने बगलों में जो है बुत को छिपा कर लाया, उसका तस्करा तो होना चाहिए। हदीस में तो कम से कम उस शख्स का नाम तो भी होना चाहिए। यहाँ पर तो जो है लोग कई मर्तबा कहते हैं कि रफुल यदैन करते रहो और जो है बगलों से बुत जो है गिरते जा रहे थे, लेकिन इस तरह जो है किसी भी हदीस से साबित नहीं है। किसी भी शख्स का नाम तक भी मौजूद नहीं है कि फलां शख्स जो है मस्जिद नबवी में आता था और उसके बगल में जो है बुत हुआ करते थे और वो बुत को लटका कर जो है नमाज पढ़ता था। इस तरह कहीं मौजूद ही नहीं है। यूं बगल में बुत छुपा कर लाता था। लेकिन जो है बहुत से लोग जो है इस तरह बात फैला देते हैं, यानी इस तरह से बात को, इस मसले को फैला दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि खुद ये लोग इस तरह करते हैं। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रफुल यदैन करते थे। क्योंकि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक है दूसरे लोगों से कह दिया कि रफुल यदैन करो, ताकि दूसरे लोग जो है खुद ब खुद जो बुत लाते हैं वो खुद ब खुद गिर जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों रफुल यदैन करते थे? क्या कभी हमने ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को हुक्म दे दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्यों रफुल यदैन किया? तो इस तरह के है ना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान लगा सकते हैं कि गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बुत छुपा कर लाते थे, कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रफुल यदैन करते थे। इस तरह कहना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान लगाए जैसा हो जाएगा। यानी मस्जिद में आने वाले कितने लोग हो सकते हैं उस जमाने में? बस 150। क्या उन्हें चेक नहीं किया जा सकता था? और उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए, और ऐसी मजलिस में जहां उम्र फारूक जैसे ताकतवर सहाबा थे कि वो बुत को ला सके, और उनके दरमियान खड़े होकर बुत लाए। और बुत कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बुत छुपाकर बुत अपने बगलों में बुत लेकर आए? और क्या वो नजर नहीं आ सकता? क्या कोई इंसान उसको देखकर ये चीज नहीं पहचान सकता कि उसके बगलों में तो बुत है? तो वो किस तरह आएगा? देखकर ही लोग उसे पहचान सकते हैं। यानी आदमी तसव्वुर भी करे, जो झूठे लोग इस तरह से बात फैलाते हैं कि ये जो है यहूदियों की सिफत है, कि ये लोग जो है झूठ यहूदियों की तरह फैलाते हैं, कि कैसी कहानियां जो है सहाबा के बारे में, नबी के बारे में जो है कहानियां बताते हैं। साफ हदीस है कि रफुल यदैन के ताल्लुक से जो है रफुल यदैन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बस इतना ही है। ये नहीं कहा गया कि लोग जो है लाते थे, इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपना बगल बगल जो है उठाए और रफुल यदैन करे। ये नहीं कहा गया, बल्कि बस रफुल यदैन के ताल्लुक से हदीस आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया और रफुल यदैन करने का हुक्म दिया, बस यही कहा गया। अब इसका इनकार नहीं कर सकते, यानी हदीस को नहीं मिटा सकते। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, यानी ये लोग हदीसें ही मिटा देते थे जब उसका मौका नहीं मिलता, यानी कुरान व हदीस को मिटाने का मौका नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं, उसका मायना ही तब्दील कर देते हैं, मायने में जो है अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें को ला देते हैं। यानी ये हदीस में जो है तहरीफ कर दी गई है, जो कि यहूदियों की अलामत है। यानी वो तो हदीसें मिटा नहीं सके, यानी तो उन्होंने क्या किया, उसका मायना बदल दिया। क्योंकि उन्होंने तो हदीस को जो है हदीस को तो हटा नहीं सकते, लेकिन बराबर उन लोगों ने जो है उसका मायना बदल दिया, और सभी लोगों को जो है इस बात से जो है मशहूर कर दिया। जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हुक्म दिया कि ये लोग जो है अपने बगलों में बुत छुपा कर लाया करते थे। इस तरह अपनी तरफ से जो है मनगढ़ंत बातें कर दिया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी का हुक्म दिया है, तो हमें तलाश करना चाहिए कि ये हदीस किस चीज में है, किस किताब में बताई गई है। हमें पूछना चाहिए कि ये हदीस आपने जो हमें बताई है, ये हदीस कहाँ है, किस किताब में बताई गई है, किस हदीस नंबर क्या है। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी से हदीस सुने, तो हमें पूछना चाहिए कि हदीस आपने किस हवाले से हमें ये हदीस दिया है, कहाँ से आपने ये आयत बताया, किस सूरत से आपने ये इस आयत का जिक्र किया है। ये हमें पूछना चाहिए, इल्म वालों की निशानी है। यानी जब हम उस चीज को उस तरह पूछेंगे, जब हम किसी से सवाल करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो हम खुद तहकीक कर सकते हैं। यानी किसी की बताई हुई बातों पर यकीन करने से बेहतर है कि खुद हम जो है उस चीज का तहकीक कर सकें। तो हमें बात मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया। ये बात भी हमें वाज़ेह हो जाएगी कि इस तरह नहीं है कि जब कोई लोग जो है बुत छुपा कर लाते थे, इस वजह से अल्लाह के नबी ने जो है हमें हुक्म दिया, इस तरह नहीं है। बल्कि जब हम खुद पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा।
تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس جو ہے حقیقت کا علم نہیں ہوتا تھا، بس ادھر ادھر کی باتیں وہ پھیلایا کرتے تھے۔ تو وہی اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 79، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کیسے لوگ، جو اوپر گزر چکے ہیں، جو اوپر والی آیت میں گزر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بربادی ہے، ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو خود لکھتے ہیں کتابیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی آیتیں خود بناتے ہیں اور قرآن میں ڈال دیتے ہیں، تورات میں ڈال دیتے تھے، اور وہ تورات میں ملا دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، یعنی یہ چیز اللہ کی نازل کردہ ہے، یعنی وہ اپنی جانب سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، کیوں ایسا کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم، اتنی بری حرکت، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ بس وہ اس کے ذریعے جو ہے ایک معمولی سی قیمت حاصل کر سکیں دنیا کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے یہ بات واضح کر دیا کہ آج کے جو مسلمان ہوتے ہیں بدعت و خرافات جو پھیلا رہے ہیں، جو صحیح حدیثوں کے خلاف لوگوں کے درمیان باتیں نشر کرتے ہیں، ان کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، بس وہ دنیا کا مفاد چاہتے ہیں، دنیا کی نفع حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، یشتروا به ثمنا قلیلا، یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، ان کے ایسا کہنے کے لیے بھی بربادی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو تب بھی ان کے لیے بربادی ہے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس کے ذریعے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اس کے لیے بھی انہیں بربادی ہے، یعنی یہ سارا کا سارا کام جو ہے بربادی کا کام ہے، یہ جھوٹا کاروبار ہے، یعنی جھوٹ بولنا، غلط باتیں لکھنا، پھر مسلمانوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بتا دینا اور اس کے ذریعے سے دولت کمانا، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں نے جو ہے جھوٹی حدیثیں داخل کر دی، کئی جگہ پر جو ہے موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں نازل کر دی، داخل کر دی، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں آدم علیہ السلام کے تعلق سے، جو ہے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، جب آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس ہوا تو بہت سے جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں نے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کے تعلق سے کیا کہا تھا کہ عرش پر جو ہے ان کے لیے اللہ اور رسول کے تعلق سے کلمہ لکھا گیا تھا، اس وجہ سے جب انہوں نے عرش پر دیکھ کر اس کلمہ کو پڑھا تو اس وجہ سے انہیں معافی ملی، اس طرح سے بہت سے مسلمان لوگوں نے اس طرح سے بات کو عام کر دیا، جبکہ انہیں معافی کس طرح ملی، موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انہیں معافی ملی تھی، آدم علیہ السلام کو کس طرح انہیں معافی ملی تھی،
کہ جب آدم علیہ السلام کا جو ہے غلطی کا ذکر آیا تھا، جب آدم علیہ السلام کا جو ہے غلطی کا ان سے ہوا تھا، تو ان کا توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی تھی. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. وہ والی دعا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی تھی. جب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں یہ دعا، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر دی اور انہیں معاف کر دیا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن دوسرے بہت سے علماء نے، دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو مشہور کیا کہ آدم علیہ السلام کو معافی جو ہے اس طرح ملی کہ عرش پر جو ہے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا نظر آیا. جب انہوں نے دعا کی، اے اللہ تیرے اور محمد کے جو تیرے نبی ہے ان کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اس وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے معافی قبول ہوئی. اس طرح بہت سے لوگوں نے مشہور کر دیا، اس طرح کی جو ہے حدیث کو عام کر دیا، جبکہ یہ چیز سراسر غلط ہے. جبکہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے قرآن مجید میں مکمل طور سے مکمل ان کا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، پھر جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے تعلق سے علم سکھایا، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جنت میں بھیجا، اور کیسے جو ہے وہ درخت کے پھل کے پاس چلے گئے، کس کی وجہ سے چلے گئے، پھل کھانے سے کیا ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیوں ناراض ہوا، اور کیسے ان کو حکم دیا گیا کہ زمین پر چلے جاؤ، پھر انہوں نے کیا توبہ کیا، کیسے توبہ کیا گیا، یہ سارے وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن بہت سے لوگوں نے جو ہے اس واقعے میں ایک گڑبڑی کر دی، ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا کہ کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے جو ہے اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہوا ہے جو کہ اتنی بڑی شخصیت ہے. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو کلمہ تو جو ہے برحق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی بھی جو ہے برحق ہے. سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام انبیاء جو ہے باقاعدہ آنے والے تھے، انہیں باقاعدہ جو ہے قبریں بتائی گئی تھی. لیکن بعض علماء نے کیا کر دیا، اس میں تحریف کر دی کہ اس طرح سے جو ہے کلمہ وہاں پر عرش پر موجود تھا، جس وجہ سے انہیں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی دعا جو ہے قبول ہو گئی. اس طرح سے انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا جو ہے قبول ہو گئی. تو جو ہے بہت سے جو ہے بڑے بڑے علماء کرام نے اس طرح سے بات کہی، جبکہ یہ درست نہیں ہے اس طرح سے اپنی طرف سے حدیث من گھڑت کی، کیونکہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہاں تک ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جو ہے آنے والے منڈے کے دن اس کے بعد سے جو کنٹینیو کریں گے. وقت ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اور اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.